الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ رب العالمین کے بعد اب الرحمن الرحیم ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک تو سوال یہ ہے کہ جو الرحمن الرحیم ہے اس کا دوبارہ اعادہ یا تکرار ہو رہا ہے، یعنی پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی یہ بات آئی ہے، اور اب دوبارہ رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم آ رہا ہے۔ تو ظاہرہ طور پر اس تکرار کو لوگوں نے ایک اعتراض کا محل بنایا ہے کہ یہ دوبارہ کیوں آئے، اعادہ کیوں ہوا ہے، تکرار کیوں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلا جو رحمان الرحیم ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے حوالے سے ہے، اللہ کے ساتھ۔ اللہ کی سب سے بڑی جو پہچان ہے اس کا رحمان الرحیم ہونا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تمام صفات میں جو الصفات ہے، بنیادی صفت ہے، مرکزی صفت ہے، وہ اس کا رحمان الرحیم ہونا ہے۔ رحمان الرحیم اللہ کے ساتھ لایا گیا تاکہ اللہ کی پہچان کہ وہ جو کچھ ہے وہ رحمت ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے، حکمت ہے، عزت ہے، غلبہ ہے، جتنی بھی صفات الہیہ ہیں، ان صفات الہیہ کی جو ماں ہے وہ صفت رحمت ہے۔ اور صفت رحمت کے دو شیز جو ہے نا وہ مرکزی ہیں، رحمان ہونا اور رحیم ہونا، جس طرح ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں۔ اب اس کے بعد الرحمن الرحیم جو آیا ہے یہ رب العالمین کے بعد آیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے جو ہر فرد کو، ہر نو کے ہر فرد کو جو اس کی نشو و نما ہو رہی ہے، سامان نشو و نما مل رہا ہے، اور اس کی جو نشو و نما جاری و ساری ہے، اس کا جذبہ محرکہ کیا ہے؟ اس کا جذبہ محرکہ ہے رحمان الرحیم، یعنی پہلی جو رحمان الرحیم کی ترکیب ہے وہ اللہ کی ذات کے حوالے سے ہے، اور دوسری جو رحمان الرحیم کی ترکیب اب ہمارے سامنے ہے یہ ربوبیت عالمینی کے حوالے سے ہے۔ اور اس کے آنے کا یہاں مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی ربوبیت عالمینی کے دو فیز جو ہیں وہ ہمیں متعارف کروا رہے ہیں، اور ان کا مقصود جو ہے وہ ذات انسانی میں رحمانیت و رحیمیت کی نشو و نما کرنا ہے، یعنی مرد مومن کو بتانا ہے کہ وہ جب ہر فرد دوسرے فرد کی نشو و نما کے لیے اپنے آپ کو وقف کرے گا، اور نشو و نما بلا مزد و معاوضہ ہوگی، موقع محل پر ہوگی، ہر ضرورت کے عین مناسب وقت پر اس کی وہ تکمیل کرے گی، تو اس تکمیل میں جو بنیادی عنصر کام کرے گا وہ یا رحمانیت ہوگی یا رحیمیت ہوگی۔ رحمانیت اور رحیمیت کے بارے میں ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا ہے؟ کسی کو وجود عطا کرنا، وجود عطا کرنے کے بعد اس وجود کی حفاظت کرنا، نمبر 3 اس کو سامان نشو و نما عطا کرنا، اور سامان نشو و نما کے دونوں فیز ہیں، اس کی جسمانی نشو و نما کا سامان اور اس کی ذات کی نشو و نما کا سامان۔ اور یہ سامان نشو و نما یا وجود یا اس کی حفاظت اس کے رحمانی تقاضے بھی ہیں اور رحیمی تقاضے بھی ہیں۔ رحمانی تقاضے کا معنی یہ ہے کہ ہر نئی سچویشن پر، ہر نئی صورت احوال پر، ہر نقطۂ آغاز پر جب وہ ایک نئی شان کا حامل ہوتا ہے تو اس وقت اس کو سامان نشو و نما عطا کرنا یہ رحمانیت ہے۔ مثلا ایک بچہ ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے اوپر فوری طور پر اسے جو سامان نشو و نما ملتا ہے وہ رحمانیت ہے۔ مثلا آپ بچے کی خوراک پہ غور کریں تو اس کی پیدائش سے پہلے اس کے ماں کے پاس دودھ کی شکل میں اس کا سامان کر دیا گیا ہے، پھر یہ دودھ جو ابتدائی ایام میں ہوتا ہے اس میں مائیت یا پانی زیادہ ہوتا ہے اور جو دہنیت یا پروٹینز ہیں وہ کم ہوتی ہیں، لیکن تدریجی طور پر جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا ہے
تو یہ رحمانیت رحیمیت کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور اس میں دہنیت یا پروٹینز کا حصہ زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور مائیت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر ایک سٹیج آ جاتی ہے کہ وہاں ایک نیا تقاضا آتا ہے، دودھ کی بجائے اسے خارج سے سامان نشو و نما یا غذا اس کی ضرورت لاحق ہوتی ہے، تو خارج میں کائنات کی شکل میں اس کے لیے وہ رحمانیت کے تصدق میں وہ سامان نشو و نما پہلے سے مہیا کر دیا گیا ہے، اور وہ مہیا ہوتے رہتا ہے، اس میں انقطاع نہیں آتا، تسلسل رہتا ہے۔ یہ رحیمیت ہے، یعنی ہر نئی سچویشن پر سامان نشو و نما کا عطا کرنا یہ رحمانیت ہے، اور کرتے رہنا تاکہ ایک نئی سٹیج آ جائے، یہ کیا ہے؟ رحیمیت ہے۔ تو گویا کہ مومن بھی اپنی ذات کے اندر ان دونوں شانوں کا حامل ہوتا ہے، یعنی وہ اس کائنات کے اندر نئے نئے اضافے کرتا ہے، اپنے زیر تربیت افراد کو نئی نئی جہاد سے، نئے نئے پہلوؤں سے ان کو آراستہ کرتا ہے، آگاہ کرتا ہے، اور وہ کرتا رہتا ہے، ان کی تربیت و نشو و نما کا سامان ان کو فراہم کرتا رہتا ہے تاکہ وہ اگلے مراحل میں نہ داخل ہو جائے۔ تو رحمانیت اور رحیمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے اندر، خاص طور پر ربوبیت کے اندر بڑا مرکزی کردار انجام دیتی ہیں، اور اسی طرح یہ جو انسان ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی صفت رب کا اپنے آپ کو مظہر بناتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات میں رب العالمین ہے، اور مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت سے اپنے آپ کو آراستہ کرتے ہوئے، رنگین کرتے ہوئے انسانی دنیا میں، عالم انسانی میں، اور اپنے ماتحت جتنے بھی ان کے عوالم ہیں ان کے لیے سامان نشو و نما فراہم کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور وہ ان ذمہ داریوں کو رحمانیت اور رحیمیت کے حوالے سے وہ ادا کرتا ہے۔ تو گویا کہ ہم اگر مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمارے لیے بھی واجب ہے کہ ہم اپنے ماتحت افراد کو، دائیں بائیں ماحول کو ربوبیت عالمینی کے جو تقاضے ہیں ان سے عہدہ برا ہونے کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں، اور ہمارے یہ جو فرائض ہیں ربوبیت کے حوالے سے ان کو ادا کرنے میں ہمارا جذبہ محرکہ کیا ہو؟ رحمانیت اور رحیمیت۔ معنی کیا ہوا کہ ہم جس کی نشو و نما کریں، تربیت کریں، اس سے کسی اجر کے طالب نہ ہوں۔ اجر تو ایک طرف قرآن حکیم نے تو اہل ایمان افراد کے بارے میں کہا ہے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، وہ تو یعنی جس کو فیضیاب کرتے ہیں، سامان نشو و نما دیتے ہیں، اس کی تربیت کرتے ہیں، اس سے شکریہ کے بھی روادار نہیں ہوتے۔ وہ تو یہ بھی احساس نہیں اپنے اندر رکھتے کہ دوسرا ان کا شکر ادا کرے، شکریہ ادا کرے، نہیں۔ کیوں؟ ان کی یہ ڈیوٹی تھی، فریضہ تھا، انہوں نے فریضہ ادا کر دیا۔ اب فرض کی ادائیگی ہی تو سب سے بڑا یعنی کام تھا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، وہ فریضہ ہم نے ادا کر دیا، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار ہوتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی اور ہم اس سے عہدہ برا ہو گئے۔ تو اسی طرح رحمانیت اور رحیمیت یعنی انسانی ذات کے ربوبیت کے حوالے سے جذبہ محرکہ کے جو احساسات ہیں ان سے عہدہ برا ہونے کا ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اور اس میں ہماری یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ ہم اپنے فرائض و واجبات کو ربوبیت کے حوالے سے پہچانیں، ان کو ادا کریں، اور ادا کرنے کے دوران کسی اپنے ماتحت سے یا جس کی ہم نشو و نما کر رہے ہیں اس سے اجر اور معاوضہ تو ایک طرف، اس کے ہاں سے اس امر کے بھی منتظر نہ ہوں کہ وہ ہمارا شکریہ ادا کرے۔ اگر شکریہ ادا کرے تو ہم اس کو اگلے مرحلے میں اور زیادہ نوازیں، اور اگر وہ شکر ادا نہ کرے ہم اس کو ہر حوالے سے محروم کر دیں۔ تو یہ گویا مومن کی جو پہچان ہے وہ ربوبیت کے بعد رحمانیت و رحیمیت ہمارے سامنے آتی ہے۔